اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزخرف مکیہ، سورہ زخرف ہے مکی صورت، 25واں پارہ۔ آج پہلا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم، حروف مقطعات، اس کے معنی صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ، ہم نے اس کو رکھا ہے، قرآنا عربیا، عربی زبان کا قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں بھی ہے، لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، برتر ہے اور مستحکم۔ افنضرب، کیا پھیر دیں گے ہم، عنکم الذکر، تمہاری طرف سے یہ کتاب، صفحا، موڑ کر، ان کنتم قوما مسرفین، اس سبب سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور بہت ہی بھیجے ہم نے، من نبی، نبی، فی الاولین، پہلے لوگوں میں، وما یأتیہم من نبی، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا ان کے پاس، الا کانوا بہ یستہزئون، جس کا انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ فأہلکنا، پھر ہم نے برباد کر ڈالے، اشد منہم بطشا، وہ لوگ جو ان سے زیادہ زور والے تھے، ومضی، اور چلی آئی ہے، مثل الاولین، مثال پہلوں کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور یہ کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، کہ بنائے ہوئے ہیں یہ اس زبردست کے اور علم والے کے۔ الذی، وہی ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا زمین کو تمہارے لیے، مہدا، بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں راہیں رکھ دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، والذی، اور وہ، نزل، جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء بقدر، پانی ناپ کر، مقدار کے مطابق، فانشرنا بہ، پھر اٹھا دیا ہم نے اس کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، ایک مردہ زمین کو، ایک مردہ شہر کو، ایک مردہ بستی کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم کو بھی نکالیں گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے، وجعل لکم، اور بنا دیا تمہارے لیے، من الفلک، کشتیوں، والانعام، اور چوپایوں کو، ما ترکبون، جس پر تم سوار ہو سکو، اور جس نے کشتیاں اور چوپائے تمہاری سواری کے لیے بنائے، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان، اذا استویتم علیہ، جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ چکو، وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا،
ہمارے بس میں کر دیا، وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لمنقلبون، لوٹ کر جانا ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، وَجَعَلُوا لَهُ، اور ٹھہرائی ہے انہوں نے اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءاً، اولاد، ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، صریح ناشکرا ہے، ام اتخذ، کیا اس نے رکھ لی، مما یخلق، اپنی مخلوقات میں سے، بناتن، بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، بِمَا، اس چیز کی، ضرب، جو انہوں نے نام لگایا، للرحمن، رحمان کے، مثلاً، اس کے مثل، غل وجہہ، تو رہتا ہے سیاہ اس کا چہرہ، مسودن، سیاہ، غل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے سارا دن، وہو کظیم، اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے، اوم من، کیا ایسا شخص، ینشأ فی الحلیۃ، کہ پرورش پاتا ہے زیور میں، وہو فی الخصام، اور وہ جھگڑے میں، غیر مبین، واضح بات نہ کہہ سکے، وجعلوا الملائکۃ الذین، اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو، الذین، وہ، ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، اناثا، عورتیں، اشہدوا خلقہم، کیا یہ دیکھ رہے تھے ان کا بننا، ستکتب شہادتہم، اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی، ویسألون، اور ان سے پوچھو گی، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتے، ما عبدناہم، تو ہم ان کو نہ پوجتے، یعنی ان بتوں کو، ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، وہ سب اپنی اٹکل دوڑاتے ہیں، اپنے اندازے لگاتے ہیں، ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے کوئی دی ہے ان کو کتاب، من قبلہ، اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، کہ انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، بل قالوا، بلکہ یہ کہتے ہیں، انا وجدنا، کہ ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امۃ، ایک راستے پر، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر، مہتدون، ہدایت پائے ہوئے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما ارسلنا من قبلک، جس کسی کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی گاؤں والوں کی طرف، کسی بستی کی طرف، من نذیر، ڈر سنانے والا، الا قال مترفوها، لیکن وہاں کے خوشحال لوگ کہنے لگے، انا وجدنا، ہم نے تو پایا، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، علی امت، ایک راستے پر، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر، مقتدون، چلتے ہیں، قال، وہ کہنے لگے،
اولو جئتکم، کیا میں وہ چیز لے کر آؤں، اگر میں وہ چیز لے کر آؤں بأحدا، جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، مما وجدتم علیہ، جس پر پایا تم نے آباءکم، اپنے آبا و اجداد کو، قولو، تو یہ کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، انا، ہم لوگ، بما ارسلتم، اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو آپ دیکھ لیجئے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، اننی براء، میں بری ہوں، مما تعبدون، جن چیزوں کے تم پوجا کرتے ہو، الا الذی فطرنی، مگر جس نے مجھے بنایا، فإنہ سیہدین، وہ مجھے ہدایت بھی دے گا۔ وجعلها، اور کر دیا اس کو، کلمۃ باقیہ، باقی رہنے والی بات، فی عقبہ، اپنی اولاد میں پیچھے، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع رہیں۔ بل متعت، بلکہ کوئی نہیں، میں نے برتنے دیا، ہؤلاء، ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچا سچا دین، ورسول مبین، اور واضح کھول کر سنا دینے والا رسول، ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس سچا دین آیا، قالوا، تو کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، لیکن حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت جو آگے آ رہی ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، یہ جو آیت ہے، یہ آیت مدنی ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ سورت معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کے بعد فوراً ساتھ ہی والکتاب المبین، اس واضح کتاب یعنی قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور یہ بات بار بار ہر جگہ ذکر کی جاتی ہے کہ قسم کھانے سے اس چیز کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ بعد میں آنے والے دعوے کی دلیل بھی ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں قسم ہی قرآن کی کھائی گئی، گویا اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم اپنے معجزاتی طرز کی وجہ سے اپنی حقانیت پر، اپنے حق ہونے پر خود ہی دلیل ہے۔ اگر اس کے لیے مزید کوئی دلیل نہ دی جائے تو بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں آتا، اور مبین، واضح بھی ہے، اس کے واضح اور نصیحت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھاتے رہیں اور وہ انسان اس کو سمجھ نہ سکے، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جب اس کو کوئی نہ سمجھے تو یہ بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جیسے ہی سمجھائی جائے فوراً وضاحت سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس سے ہر شخص شریعت کے احکامات نکال لے گا، کیونکہ وہ بہت مشکل کام ہے، اور اجتہاد کی مکمل صلاحیتوں کے بغیر وہ کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے آج کل ہر شخص یوں سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیا اور کہیں سے خود ہی تفسیر اٹھا کے پڑھ لی تو اس کے بعد مسائل خود سے بنانے یہ آسان ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، اس کام کے لیے پوری صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں،
اور ان صلاحیتوں کے بغیر، ان دلائل کے بغیر اس سے مسائل نہیں نکالے جا سکتے۔ واضح اور آسان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی عام سے جاہل انسان کو جب یہ سمجھانا شروع کریں تو اللہ کریم اس کو بہت آسانی سے سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، مسائل کے لیے آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو اٹھائے اور اس میں سے مسائل کا حل نکال لے۔ پھر اس کے ساتھ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کرنے کی ہر جگہ بات کی گئی ہے، اور اللہ کریم نے اس کی وجہ بیان کی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو، کیونکہ تم لوگ عربی زبان بولنے والے لوگ ہو۔ جس دور میں نازل ہوا ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو تمہاری زبان کے مطابق نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو آسانی سے سمجھ سکو۔ اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی الفاظ آتے ہیں، چاہے وہ ہمیں پڑھنے میں مشکل لگے یا آسان، لیکن ہر جگہ اس کے ساتھ یہ وضاحت تفاسیر میں موجود ہوتی ہے کہ وہ لفظ عربی میں اور عرب کے رواج میں اسی طرح سے استعمال ہوتے تھے۔ تو اس کو عربی زبان میں نازل کیا، لہٰذا اپنی زبان میں نازل ہونے والی اس کتاب کو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کے سمجھائے بغیر بھی تم اس کے وضاحت والے اشاروں کو سمجھ جاؤ۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا کارساز کوئی نہیں، اس کے سوا سجدوں کے لائق نہیں۔ تو یہ مضامین تو تمہیں سمجھ آ جانے چاہیے، اور وہ 360 بت جو تم نے اپنے الگ الگ کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے ان کو خود ہی توڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کتاب تمہاری زبان میں ہے، تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے جو بننے سے پاک ہے، جس سے کوئی بنا نہیں سکتا۔ وہ خالق ہے، اور خالق کی صفت بنانا ہوتا ہے، بننا نہیں۔ جو بن جائے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ تو یہ حکمت بری کتاب ہے اور ہماری حفاظت میں ہے، اور بڑے ہی مرتبے والی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے، اور بلند مرتبے والی ہے، علیشن بلند مرتبے والی ہے، اور حکیم حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تو ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہو، کوئی بھی اپنی زبان عربی کے اس میں الفاظ لگا دے، ایسا ہرگز نہیں، جیسے پچھلی اقوام نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا۔ بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو عربی زبان میں بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، بلند مرتبے پر بھی مشتمل ہے۔ تو ایسی کتاب کو ضرور ماننا چاہیے، لیکن اگر تب بھی تم نہیں مانو گے تم اس کتاب کو نہیں مانو گے یا اس کے مضامین کے مطابق عمل نہیں کرو گے، یہ سراسر خسارہ تمہارا ہے، کیونکہ قرآن کی صفت تو یہ ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ ہم تمہاری طرف سے اس کتاب کو موڑ لیں اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے ہو۔ یعنی تم اس سمجھانے سے، اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنی سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزرے ہوئے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تمہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے باغی ہونے کی وجہ سے اللہ تمہاری طرف پیغامات بھیجنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایک تو دین کا کام لے کر، دین کی بات لے کر، دین کی دعوت لے کر، قرآن کا پیغام لے کر ہر شخص کے پاس جانا چاہیے، اور صرف اس بنا پر کہ کوئی شخص بہت بے دین ہے،
یا بظاہر بہت گناہگار ہے یا فاسق اور فاجر ہے، اس کو کیا سمجھایا جائے؟ اس بہانے پر کسی گروہ، کسی جماعت یا کسی شخص کو دین کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑ سکتے، کہ اس وجہ سے محض کہ یہ لوگ بات نہیں سنیں گے یا بات ان پر اثر نہیں کرے گی، یہ سب بے فائدہ ہے۔ کسی انسان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے انسان کی طرف، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم تمہاری سرکشی کی وجہ سے یہ ذکر تم سے موڑ لیں گے؟ تو ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان خواہ وہ اپنے باطل عقیدے میں، باطل نظریات میں کتنا ہی پکا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کٹر کیوں نہ ہو، یہ دین کی تبلیغ اس تک جائے گی، یہ قرآن کا پیغام اس تک جائے گا، اور جہاں جہاں جس جس کے قسمت میں اللہ نے ہدایت کے فیصلے لکھے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ ان کی ہدایت کا بنے گا، کیونکہ جس ماحول میں قرآن آیا وہ ماحول سب سے زیادہ سرکشی والا، ایسے لوگ تھے جو اپنی بات سے ہاں اور نہ کرنے والے کو بھی زندگی اور موت کے فیصلے سنا دیا کرتے تھے۔ تو ایسے افراد کو، ایسے حضرات کو دیکھتے ہوئے تو یہ نصیحت یا قرآن اسی وقت رک جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے باطل اپنی کوششوں سے باز نہیں آتا اور ہر دن ایک نئی ترکیب میں ہے، ایسے حق پر جمے رہنے والوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دے، اور جتنے لوگوں کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے ان کی ہدایت میں اللہ ہمارا بھی حصہ فرما دے، تا قیامت اللہ اس پاک کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے۔ اس کے پیغامات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہی ہمارے دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ اسے بیماروں کے لیے شفا بنائے، جاہلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، گمراہوں کے لیے راہ ہدایت، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ سورہ زخرف میں قرآن کریم کے عظیم الشان ہونے کی اور من جانب اللہ کتاب مبین ہونے کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور چونکہ جیسے ہر آسمانی کتاب کے لیے کسی نبی کو مقرر کیا گیا اور قرآن معظم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ذات کو چنا گیا، تو آپ کے قرآن سنانے پر جو لوگ استہزاء کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف تسلی دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کو جھٹلایا تو ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تکذیب کرنے سے یہ نبوت اور کتابوں کا سلسلہ رک گیا، بلکہ پہلے لوگوں میں ہم بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں، لہذا جیسے ہم نے ان لوگوں کے اس وقت جھٹلانے کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اللہ کے ان انبیاء کو جھٹلاتے رہے، ان کتابوں کو سچ نہ مانتے رہے، اسی طرح سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کچھ پرواہ اور غم نہ کیجیے، کیونکہ ان لوگوں کا پہلے سے یہی حال تھا جو پہلے گزرے، اور ہر جگہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قوت میں، طاقت میں، شان و شوکت میں ان سے کئی گنا بڑے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس کوئی نبی آتا، کوئی بھی نبی آتا، وما یاتیہم من نبی، کوئی بھی نبی آتا اللہ کے پیغام لے کے آتا اور اللہ کے پیغام ان کو سناتا، اللہ کی کتاب ان تک پہنچاتا، ان کا ایک ہی طرز عمل تھا، کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ اس کا مذاق کرتے تھے۔
تو باوجود اس کے کہ وہ لوگ اپنی قوت، اپنی شان و شوکت، اپنے مال و اسباب میں اپنے وقت کے مشہور ترین لوگ ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے سردار ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کے باوجود فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان سے زیادہ وہ سخت اور بڑے زور آور لوگ ہم نے ہلاک کر دیے۔ ہر اس شخص کا یہی حال ہوا جس نے نبی کا استہزاء کیا، نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ فرماتے ہیں اہلکنا، ہم نے برباد کر دیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ قیامت تک کے آنے کے لیے اس کلام مجید میں اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے، چاہے کوئی اس کو کھول کے پڑھے یا پڑھنا گوارا نہ کرے۔ یہ قرآن مجید اس عظیم رب کی جانب سے ہے اور اس کے وعدے بالکل حق اور سچ ہیں، جیسے اللہ کی ذات حق اور سچ ہے۔ اور جب اللہ نے اس میں کسی کے ہلاکت کا ذکر کیا ہے، وہ ہلاک ہوں گے۔ گزشتہ اقوام کے ہلاک ہونے کی سب سے بڑی وجہ اپنے وقت کے انبیاء کی شان میں گستاخی۔ تا قیامت ایسا ہی رہے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی زیادہ کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ آپ سے کیا ہے؟ فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ان سے بھی زیادہ شدت والے، طاقت والے لوگوں کو ہلاک کیا۔ تو جو آپ کے ساتھ آپ کی تکذیب کرے گا، جو آپ کی استہزاء کرے گا، ہم ان لوگوں کو غارت کر دیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کہا آپ غم نہ کریں، ان کا بھی یہی حال ہونا ہے۔ اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہیں ہر مقام پر شکست ہوئی، ہر مقام پر ذلت ہوئی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہر دور میں تا قیامت یہ ذلت اور رسوائی کے مزے دے گا۔ ہاں، بات یہ ہے اپنے اپنے ایمان کی جانچ پڑتال ہے کہ کون کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے لائی ہوئی اس کتاب پر اور آپ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے، قابل عمل سمجھتا ہے، اور کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو ان تمام باتوں سے اپنا تعلق نہ سمجھتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بدنصیبی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کے مطابق ہلاکت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کا یہ حال ہو چکا، لہٰذا تا قیامت جو بھی یہ کام دہرائے گا یہ حالات دہرائے جائیں گے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ جانتے نہ ہوں، سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں، جیسے قرآن میں بار بار یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو یہ ہر طرح کے عقل مند سمجھے جاتے ہیں، اور اگر ہم موجودہ دنیا کو بھی دیکھ لیں تو ہر انسان اپنے آپ کو کامل عقل والا سمجھتا ہے۔ غریب سے غریب انسان دنیا کی دوڑ دھوپ میں اپنی عقل کو استعمال کرے گا، امیر، درمیانے درجے کا، اوپر درجے کا، ہر انسان دنیا کی دوڑ دھوپ میں سب عقل مند ہیں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں۔ لیکن جب بات دین کی آ جاتی ہے تو پھر وہی ہم اپنے دماغوں کو بند کر لیتے ہیں اور اپنے دماغوں کو استعمال نہیں کرتے، جیسے ان کا حال اللہ نے بیان کیا کہ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ من خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے، تو اس وقت کہتے ہیں خلقہن العزیز العلیم، کہ یہ تو بنائے ہوئے ہیں اس زبردست کے اور اس علم والے کے۔ اب زمین آسمان کی تخلیق میں تو رب کو زبردست بھی مانتے ہیں، اس کو علم والا بھی مانتے ہیں، لیکن یہی بات جب معاملات کیا جائے، جب عبادات کیا جائے، تو پھر نہ اللہ کا زبردست ہونا یاد رہتا ہے اور نہ ہے اس کا علم والا ہونا یاد رہتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام ایسا نازل کیا ہے جو جس دن پڑھے گا اسے لگے گا یہ احکامات آج ہی نازل ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر دلائل آگے بیان کیے جا رہے ہیں چند آیات میں، جن میں سے پہلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ بیان کی گئی کہ جب اس تنہا عظیم نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں تو عبادت بھی اسی کی تنہا کرنی چاہیے۔ اور اس ذات نے کیا کیا
جعل لکم الارض مہدا، مہد بچھونے کو کہتے ہیں جس چیز پر انسان آرام کرے. تو کہا تمہارے لیے زمین کو ایسا بنا دیا جیسے آرام کرنے کے لیے ایک بہترین فرش ہوتا ہے، ایک بستر ہوتا ہے، اور ہر جگہ تمہارے آنے جانے کے لیے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم ان پر چل کر اپنے مقاصد کو حاصل کرو، اپنی منزل تک پہنچ سکو. اب ان دونوں باتوں کے اندر اگر ایک انسان غور کرے تو یہ دونوں چیزیں اپنی ذات میں کتنی عظیم ہیں. جیسے کہ ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ زمین پانی کے اوپر بنی ہوئی ہے، تو اگر یہ ہر وقت لہراتی رہتی کوئی انسان بھی کوئی کام سکون سے نہ کر سکتا. اسی طرح یہ زمین ایسی ہوتی کہ اس میں راستے بنے ہوئے نہ ہوتے، ہر طرف سے بند ہوتے، جنگلات ہوتے، دریا ہوتے، نہ جنگلات پار کرنے کے کوئی ذرائع رکھتے اللہ، نہ سمندر پار کرنے کے کوئی ذرائع رکھتے، نہ آسمان میں اڑنے کے کوئی وسیلے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو زمین کو تمہارے آرام کے لیے بچھایا بھی اور تمہارے لیے اس میں راستے بھی بنا دیے تاکہ تم جہاں کہیں آنا جانا چاہو تو پرسکون انداز میں وہاں تک پہنچ جاؤ. تو اتنی بڑی عظیم ذات والے رب کے رب ہونے کو تو انسان مان لے، لیکن جب بات اس کے احکامات کی پیروی کیا جائے تو پھر ہر انسان اپنا اپنا آبائی دین لے کے بیٹھ جائے. پھر انسان اللہ کی بات نہ سننا چاہے، پھر نبی کی ذات کے بارے میں کچھ نہ سننا چاہے، پھر اسے لوگ کچھ لوگوں کے حوالے کر دیں کہ شاید یہ دین کا سیکھنا صرف مولویوں کا کام ہے. لیکن یہ ایسا نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہر انسان کی طرف ہے. جب اللہ نے بنایا سب کو ہے، زمین سب کے لیے ہے، اس وقت تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ صرف مولویوں کا رب اللہ ہے یا صرف جو قاری ہیں یا جو حافظ ہیں یہ زمین انہی کے لیے بچھی ہے. ایسا تو کوئی اصول نہیں ہے. تو پھر دین پہ چلنے کے لیے اصول صرف ان چند افراد کے لیے کیوں رہ جاتا ہے؟ یہ وہ سبق ہے جو ہم بھول گئے، یہ وہ پیغام ہے جس کو ہم کھول کے پڑھنا گوارا نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے ہر شخص ہمارے ایمان پر، ہمارے نبی کی رسالت پر، ہمارے رب کی وحدانیت پر ہمیں طرح طرح سے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے کچے ایمانوں کی وجہ سے اکثر اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، اور جو عقائد توحید سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، نبوت اور رسالت سے متعلق ہیں، اللہ کریم ہمیں انہیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور انہیں اپنے ذہن و دل میں مکمل جمع کر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ زخرف میں قرآن کریم کے کتاب مبین ہونے کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرز کی تسلی دی گئی کہ آپ دنیا میں آنے والے پہلے نبی نہیں، اور جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں وہ پہلی دفعہ نہیں. آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور ہر دور کے سرکشوں کا یہی وتیرہ رہا، یہی طریقہ رہا کہ وہ آنے والے انبیاء کو اپنے طنز، اپنے مزاح کا اور اپنے تمسخر کا نشانہ بناتے رہے. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہم نے انبیاء کا بھیجنا یا کتابوں کا نازل کرنا مؤخر نہیں کیا. لہذا آپ کو اپنے وقت کے نافرمانوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. دین حق کی ترویج اور تبلیغ اسی طرح سے جاری رکھنی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں جیسے یہ لوگ اپنے اس طرز سے باز نہیں آئیں گے کہ انبیاء کا تمسخر اڑائیں، قیامت کا انکار کریں، دعوی نبوت کا مذاق اڑائیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہمارا قانون نہیں بدلے گا کہ ہر وہ انسان
جو کسی نبی کا استہزاء کرے، جو کسی کتاب کا استہزاء کرے، ہمارا قانون ان کی ہلاکت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ اپنی سرکشی میں ہر طرح سے تو حد سے بڑے ہیں، لیکن اگر کبھی ان سے زمین آسمان کی تخلیق کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، تو اس وقت جواب یہی دیں گے کہ اس کا خالق و مالک تو وہی اللہ ہے جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ لیکن خالق ماننے کے باوجود بھی اس خالق کی طرف آنے میں حجتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے کہ وہ ایسا رب ہے نزل من السماء ماء بقدر، جس نے آسمان سے پانی کو ناپ کر اتارا ہے۔ ناپ کر یعنی اندازے سے، دنیا میں کب کتنی ضرورت ہے تو اس پر ہم نے پانی برسایا اس اندازے سے، اپنی حکمت سے، اور اسی برسائے ہوئے پانی سے پھر ہم نے خشک زمین کو زندگی دے دی۔ تو اس میں ایک طرف اگر انسان سوچے تو انسان کی مثال بھی ایک بنجر زمین جیسی ہے کہ وہ کسی تعلیم، کسی تربیت کے بغیر بالکل بنجر ہوتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے جیسے گویا اس انسان پر رحمت کا نزول ہوا، بارش ہوئی اس پر رحمت کی، اور اس کے ذریعے سے اسے زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا، زندگی کو گزارنے کے طریقے اس کو سکھائے گئے، سمجھائے گئے، اور انہی طریقوں کے مطابق اس سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو کہا جیسے یہ زمین کے لیے بارش ہے، ایسے انسان کی بنجر زندگی کے لیے انبیاء کا بھیجا جانا گویا باران رحمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس بات پہ بھی غور کر لیا جائے کہ ایک بنجر زمین جس کے اندر زندگی کے آثار نہیں، جس کے اندر کوئی گھاس پھوس اگنے کے آثار نہیں ہے، اس پر اللہ سبزہ اگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی تمہیں جو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی قبروں سے نہیں نکالے جائیں گے، تو اس سے طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے جب امید کھو دو گے۔ جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، ان سے جب بھی قیامت کی بات کی جاتی تو آگے سے کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ تو کہا جیسے تم ان قبروں والوں سے مایوس ہو گئے کہ وہ آج تک نہیں اٹھائے گئے تو ہم بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس بات کو یاد رکھنا، یہ بنجر زمین کا سرسبز ہو جانا اس چیز کا اشارہ ہے، تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اللہ کی تو ایسی ذات ہے کہ جس نے ہر طرح کی چیزیں بنائی، جن میں انسان کو زمین کی طرف متوجہ کیا، آسمان کی طرف متوجہ کیا، زمین میں بنے ہوئے راستوں کی طرف متوجہ کیا، اور آگے کہا کہ تمہارے لیے کشتیاں اور ایسے چوپائے بنا دیے جن پر تم سوار ہو سکتے ہو۔ اب انسان نے اگر مختصر سفر کرنا ہے وہ پیدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن لمبے سفر کے لیے کشتیاں اور چوپائے، اور ان دونوں چیزوں میں صرف محض یہ دو لفظ بول کر اشارہ ہے، کیونکہ انسان کی سواری دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ جس میں انسان کی صنعت کو بنانے کو کوئی عمل دخل نہیں، اور دوسری وہ سواریاں ہیں جس میں انسان کی ذاتی محنت بھی موجود ہے۔ تو پہلی قسم جس میں انسان کی صنعت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس سے چوپائے مراد ہیں، اور دوسری قسم جس میں انسان کی بھی عقل استعمال ہوتی ہے، وہ اس میں وہ سواریاں آ گئی جو انسان خود بناتا ہے، جسے کشتی کے لفظ سے یہاں تعبیر کیا گیا۔ اور اس سے موجود قیامت تک کے آنے والے تمام قسم کی سواریاں موجود ہیں، چاہے وہ اس دور میں موجود ہوں یا آئندہ چل کر بنے۔ جیسے موجودہ دور میں بہت سی ایسی سواریاں ایجاد ہو گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی۔
اور اسی طرح جانور کا انسان کے لیے سواری کے لیے مقرر ہونا ایک نعمت ہے، وہ اس طرح کہ جانور انسانوں سے کئی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ایک جانور کو جسے گھر میں پالا جائے، سدھایا جائے، اس کو گلے میں رسی ڈال کر کہیں بھی لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے معمولی سے معمولی سائیکل سے لے کر، پہیے سے لے کر بڑے بڑے ہوائی جہازوں تک، سمندری جہاز، بحری بیڑے، یہ وہ دنیا ہے جو چلتی پھرتی سمندر کے اندر دنیا ہوتی ہے۔ تو ایک ایسا قدر مطلق ہے جس نے انسانی دماغ کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ وہ لوہے کو ڈھال کر اس سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو، سواریوں کو بنا سکے۔ تو اب ظاہر ہے جو سواریاں انسان بناتا ہے اس کے لیے بھی جو مال استعمال کیا جاتا ہے، جو مواد، وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اور کہا کہ جب تم ان سواریوں پر سوار ہو جاؤ، چاہے وہ تمہاری محنت سے بنی ہوں یا وہ سواریاں ہوں جس میں تمہاری کسی قسم کی محنت نہ ہو، تو اس وقت ایک صاحب عقل و ہوش انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس حقیقی ذات کی طرف توجہ رکھے جس نے وہ سب کچھ بنایا، اور غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اللہ کا احسان مانے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہی فرق ہے جو کافر اور مومن میں ہے، کہ کافر دنیا کی ہر چیز استعمال کرتا ہے لیکن اس کا دھیان، اس کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں جاتی، اور ایک مومن معمولی سے معمولی چیز کو بھی استعمال کرتا ہے تو اللہ کے انعامات کو اپنے سامنے حاضر کر کے اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں مختلف مواقع کے کاموں کے لیے مختلف جو دعائیں شامل ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مومن کسی حال میں اللہ کے ذات سے غافل نہ ہو، اور اسی وجہ سے اگر وہ اپنے روزمرہ کی دعاؤں کو یاد کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر کام کی دعا ہے، تو اس سے اس کا جائز کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب سواری پر سوار ہو جاؤ تو پھر تم کیا کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ وہ دعا ہے جو سواری کی دعا کہلاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات کے ذریعے یہ ثابت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سوار ہونے کا مستحب طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ جب سواری پر پاؤں رکھے انسان تو بسم اللہ کہے، پھر جب سوار ہو کے بیٹھ جائے تو الحمدللہ کہے، اور اس کے بعد یہی قرآن آیات ہیں، سبحان الذی سخر لنا سے لے کر اگلی آیت تک، یہ 2 آیات ہیں، ان الی ربنا لمنقلبون تک۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی لمبی دعائیں سفر کے وقت جو ہے وہ منقول ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں انشاءاللہ یہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ساتھ کہا کہ یوں کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کو یوں بھی ظاہر کرو کہ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کو اپنے سامنے قابو میں کر لیتے۔ تو یہ بات ہر طرح کی سواری پر آتی ہے، چاہے وہ جانوروں چوپایوں میں سے ہو یا مشینی سواریاں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو انسان کے حق میں نہ کرے، وہ خواص اور آثار ہی ان میں نہ رکھے، تو انسانی دماغ ان کو کہیں سے بھی دریافت کرنے کی طاقت نہ رکھتا، اور ساری کائنات مل کر بھی کوئی ایک سواری بھی نہ بنا سکتی۔ تو اس لیے کہا کہ ہم تو ان کو اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ان الی ربنا لمنقلبون، انسان کو اس کے سفر آخرت کی طرف تلقین کی گئی ہے کہ انسان کا جو سفر ہے دنیاوی سفر ہے کسی مقصد کے لیے، تو اس سفر میں انسان کو بہت سی مشقتیں پیش آتی ہیں۔ اگر اس کے پاس اس جگہ کا پتہ صحیح نہ ہو، اگر اس کے پاس زیادہ راہ کی کمی ہو، اگر اس کے پاس سواری کی کمی ہو، ایسے ہی ہر انسان کو دنیا میں کسی بھی سفر کے وقت اپنے آخرت کا سفر یاد رکھنا چاہیے، جو ہر انسان کو کرنا ہے۔ دنیا میں سفر کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں، لیکن آخرت کا سفر ہر شخص کا ضروری ہے۔ وہاں کا پتہ ہونا بھی درست ضروری ہے کہ اس جگہ کا درست پتہ کیا ہے، وہاں کے لیے زیادہ راہ یعنی انسان کے اعمال ہونے بھی ضروری ہیں، اور ہر طرح کی سہولت کو اپنے سامنے
مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو یہ انسان کو اس کے سفر آخرت کی طرف بھی اشارہ کیا، کیونکہ قرآن کریم کوئی صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے نام کے ساتھ اور اپنی بزرگی کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اور اس کو کلام اللہ اور کتاب اللہ کا لقب دیا ہے۔ تو انسان کو یہاں پر ہر حال میں اللہ کی جانب متوجہ رکھا، اور اس میں پھر آخر میں وہی بات کہی کہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وہ رب جس کی طرف جانے کو یعنی قیامت کے اٹھنے کو تم حق نہیں سمجھتے، اس چیز کا اظہار تو تمہیں ہر سواری پر بیٹھتے ہوئے بھی کرنا چاہیے کہ ایک سفر ایسا ہوگا جس میں رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ کریم اس سفر سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اور ان مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، اور اس کی برکتیں ہمیں مکمل طور پر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زخرف قرآن کریم کے برحق ہونے کی اور اللہ کی جانب سے کتاب مبین ہونے کے بیان سے اس کی ابتدا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے راستے میں پیش آنے والی دشواریوں پر تسلی بھی دی گئی۔ پھر کم عقل اور کم فہم کفار کی طرف اشارہ کیا کہ جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک تو اللہ کو مانتے ہیں، جو زمین کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، آسمان سے پانی کے اترنے کو دیکھتے ہیں، جو ہر چیز کے جوڑے کو دیکھتے ہیں، جو اپنی سواریوں کو دیکھتے ہیں اور سواریوں کے راستوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ اتنی بڑی قدرت اور طاقت کے مالک کے لیے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کے بندوں میں سے ہی اس کا جز قرار دینے لگے۔ اب یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ مشرکین جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جو اگلی آیت میں اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، تو یہ مشرکین اتنے کم فہم ہیں کہ اتنی بڑی قدرت والی ذات کے لیے جز ٹھہرا رہے ہیں، اور یہاں پر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا کہا گیا ہے، اولاد لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ جز کا لفظ اختیار کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی بھی چیز جو اجزاء سے بنی ہو، جیسے کوئی گھر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی بھی چیز جو اپنے کل وجود میں اجزاء کا محتاج ہو، تو وہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک اس کے اجزاء قائم رہتے ہیں۔ جب اجزاء ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کا کل وجود جو ہے یہ مختلف اجزاء سے بنا ہے، اس میں ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، چہرہ، آنکھ، ناک، کان، تو اگر ایک ایک عضو کاٹتے جائیں تو یہ جز ہٹنے کی وجہ سے اس کا کل ختم ہو جائے گا۔ تو گویا اگر اللہ کی کوئی اولاد ہو تو وہ اس کی جز کہلائے گی، اور یہ تو عقلی دلیل ہے کہ ہر کل اپنے باقی رہنے کے لیے اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان وہ مشرکین اور کافر بھی دیکھتے کہ وہ کسی قسم کی ضرورت سے پاک ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں جتنے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا کسی بھی باطل عقیدے کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے اپنی نظر اور نیاز رکھتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں جہاں پر لے جا کر لوگ غلہ اور اناج رکھ دیتے ہوں کہ یہ اللہ کے حصے کا ہے، جس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کی شان ان تمام ضروریات سے بالاتر ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو کہا اتنی بڑی چیزوں کے باوجود بھی انسان اپنی عقل اور فہم کو استعمال نہیں کر رہا، اور وہ اللہ کی جزئیت کے لیے اس کی مخلوق کو ہی چن لیتا ہے کہ یہ مخلوق اس اللہ کا جز ہے۔ تو کہا ایسے کر کے انسان کس چیز کا ثبوت دے رہا ہے؟ لکفور، وہ بڑا ناشکرا ہے۔
اور اس کی یہ ناشکری مبین بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ اب انسان سے جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اسے اسی کے پسند اور ناپسند کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو انسان نے اسی کے بندوں میں سے اس کے لیے جز قرار دیا، اور پھر جز بھی کس کو چنا؟ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین۔ اب یہ قانون انسان کی نظر میں، اللہ کی نظر میں نہیں۔ انسان کے نظروں میں بیٹے اعلیٰ ہیں، بیٹیاں کمتر ہیں، اور جس دور میں قرآن نازل ہوا اس سے پہلے کے حالات جیسے سب لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہم سنتے رہتے ہیں، بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اور عورتوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک ہوتا تھا، اور ہمیشہ سے ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو مضبوط احوال دیے ہیں اور مضبوط رشتے دیے ہیں، مضبوط بنیادیں دی ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو یہ نہ ماننے والوں کی اپنی سمجھ ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، دین میں کوئی کمی نہیں۔ تو کہا کہ تم لوگ بیٹی کو تو کمتر سمجھتے ہو، بیٹے کو اعلیٰ سمجھتے ہو، پھر اس رب کے لیے وہی چیز بناتے ہو جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب انہیں خود اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کو یہ رحمان کی جزیت قرار دے رہے ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج بھی جہاں تک یہ بات سنی جائے ہر انسان اس آیت کے اوپر غور کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ان لوگوں کو اس بات کی خوشخبری ملتی ہے جو مثال یہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بیٹی ہے، جب خود انہیں بیٹی کی بشارت ملتی ہے۔ اب بیٹی کی بشارت کو اللہ نے بشرا خوشخبری ہی کہا ہے، یہ نہیں کہا، صرف خبر نہیں کہا۔ بیٹی کی پیدائش کے لیے اللہ نے لفظ خوشخبری ہی استعمال کیا، لیکن کہا جب ان کو یہ خوشخبری ملتی ہے تو ان کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے آج بھی ایک ایسے دور میں جس کو لوگ ترقی کا دور کہتے ہیں، ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے اس کو، لوگ ہر چیز میں، لیکن حالات اب بھی وہی ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں۔ آج بھی کسی کو، کسی بہت ہی اونچے عہدے والے کو، کسی امیر کبیر کو، کسی دین کے ہی بڑے سربراہ کو، الا ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے، یہ خوشخبری مل جائے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ظل وجہہ مسودہ، چہرے بدل جاتے ہیں۔ وہ کظیم، اور وہ دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے، وہ غم محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، میری بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اور یہ قرآن کا ایسا حال ہے جو اب بھی لوگوں پہ صادق آ رہا ہے، اور یہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب کسی کا ہاں بیٹا ہوا تو لوگ صرف مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا ہوا، لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو مبارکباد کے ساتھ بہت سی چیزیں اور مل جاتی ہیں۔ وہ مبارکباد ایک طرح کا افسوس بن جاتا ہے، لوگ مبارک کے ساتھ تسلیاں دیتے ہیں، اور ہر طرف سے چن چن کے وہ خوشخبریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوشش کرتے ہیں کہ گھر والوں کو خوش کیا جائے کہ بیٹی تو ایسی ہے، بیٹی تو ویسی ہے، بیٹی تو ویسی ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے اس بات کی طرف دھیان دلانے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ کسی کو لڑکا بنانا اور لڑکیاں بنانا یہ اسی با کمال ذات کے کمال ہیں۔ کسی کی پیدائش پہ خوش اور کسی کی پیدائش پہ افسوس کرنا یہ انسان کو زیبا نہیں ہے۔ تو کہا کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو رحمان کی جزیت قرار دے دیا۔ اور ایک تو عورت اپنے وجود میں اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس پہ کمزوری کا عنصر لازم ہے۔ اس کمزوری کا مطلب یہ نہیں اب ساری جہان کی عورتیں، اکثریت کی بات ہو رہی۔ اور اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، جو پرورش میں جو اپنی پرورش اور اپنی نشو و نما میں، يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، آرائش میں، زیورات میں نشو و نما پائے۔ تو گویا یہاں پر عورت کے لیے زیورات کا استعمال کرنا جائز ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اور شریعت کی حد میں رہتے ہوئے آرائش اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اتنا ان آرائشات کے اندر منہمک ہو جانا
کہ غیر مومن عورتوں سے، غیر مسلم عورتوں سے مشابہت آنے لگے اور انہی کی طرح 24 گھنٹے صرف اپنے لباس اور اپنی پوشاک اور اپنے خوراک اور اپنے چال ڈھال پہ ہی 24 گھنٹے صرف کیے جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگلی صف وہ فی الخصام غیر مبین، جو بحث و مباحثہ کرنے میں قوت بیان بھی نہیں رکھتی۔ اب یہ اکثریت کی بات ہے کہ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے جائز حق کو بھی وضاحت کے ساتھ مردوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں ایسی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مردوں پر بھی بھاری پڑ جاتی ہیں، اکثریت کا بیان ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہم خود اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں، اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عورتیں حق پر ہوتے ہوئے بھی اس بات کو ادا نہیں کر سکتی۔ تو کہا کہ جو اپنی تخلیق کے لحاظ سے ان کمزوریوں سے بنی ہوئی ہے اور جس کو ایک ناز و نعمت دی ہوئی ہے اللہ نے، جو نازک ہے، اس کو تو تم اللہ کی اولاد قرار دو، اور جو طاقت اور قوت کے نشان سمجھے جائیں ان کو تم اپنے لیے اولاد بنا دو۔ اور کہا کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، پہلا ظلم انہوں نے کیا کیا، اناثا، انہیں عورتیں بنا دیا۔ تو کہا کہ کیا جب اللہ ان کی تخلیق کر رہے تھے، یہ لوگ اشہدوا خلقہم، یہ وہاں حاضر تھے، دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ان کو، فرشتوں کو، عورتیں بنایا یا مرد بنایا؟ اور اگر تو ایسا ہے کہ یہ وہاں حاضر تھے تو پھر ان کی یہ حاضری ہم لکھیں گے اور ان سے ان کی اس گواہی کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ تو آج کے آیات مبارکہ میں مضمون انسان کی بے وقوفی کی طرف اور کفار اور مشرکین کے ان باطل دعووں کی طرف تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کے لیے جز مانتے تھے، اور پھر جز بھی کیا مانتے تھے کہ اس کے لیے مؤنث اولاد ٹھہرا دی، اپنے لیے دنیا میں بھی بیٹے پسند کیے اور اللہ کے لیے اولاد ٹھہرانے کی بات آئی، پھر یوں ہوتا کہ یہ دعویٰ یوں کرتے کہ اللہ کی قوت اور طاقت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے بیٹے زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی قوت کو بیان کر رہے ہیں کیسے کہ اس نے اپنے لیے بیٹیاں چن رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے وہ باطل دعوے تھے جن کی تردید کی گئی اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نظر میں واضح کیا کہ اللہ کریم ہر طرح کے شریک سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، تنہا اپنی بادشاہی کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے کمالات میں یکتا ہے، اور اس نے اپنی ذات اور صفات ہی کے تحت اس پوری دنیا کے انتظام کو سنبھالا، اور اس کو سنبھالنے کے لیے انسانی ضروریات کے تقاضوں کے تحت انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء ہر وقت ہر دور میں بھیجے، اور سب سے آخر میں سب سے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کے سلسلے کو ختم کیا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کامل یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے باطل عقیدے اور گندے خیالات ہمارے ذہنوں میں ہیں، اللہ کریم ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان کے ہر داؤ، ہر چال، ہر مکر، ہر فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ زخرف قرآن مجید کی اللہ کی جانب سے کتاب مبین ہونے کے بارے میں ایک واضح صورت ہے، واضح مضامین پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس لیے مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر تسلی دی جا رہی ہے، جو قرآن کریم میں ہر جگہ مذکور ہے۔ جہاں کہیں بھی کفار و مشرکین نے آپ کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کے احوال کے ذریعے تسلی دی گئی کہ جیسے آپ دنیا میں آنے والے پہلے نبی نہیں، اسی طرح سے یہ ستانے کے لحاظ سے کفار پہلے کفار نہیں۔ ہر دور میں یہی دستور رہا، جہاں کہیں اللہ کی طرف سے نبی بھیجا گیا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔
ان آیات سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ کفار اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کے لیے جز یعنی اولاد قرار دیتے اور اولاد بھی مؤنث یعنی بیٹیاں قرار دیتے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا فرشتوں کے عورت ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا تم خود وہاں موجود تھے جب فرشتے بنائے جا رہے تھے، تخلیق کیے جا رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو تم سے اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. تو پھر جب یہ بات ان کے سامنے کہی جائے، یہ مشرکین اپنے دعوے کو پھر اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی چاہتے تو ہم ان چیزوں کی عبادت نہ کرتے، کیونکہ اگر اللہ کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، تو وہ ہمیں اس چیز پر بھی منع کر سکتا تھا کہ ہم اس کا شریک نہ بنائیں یا ہم بتوں کی عبادت نہ کریں یا ہم فرشتوں کو اس کی اولاد قرار نہ دیں. تو جب اللہ نے ہمیں روکا نہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں. اور یہی ایک ایسی دلیل ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر دور کے کفار نے پیش کی ہے کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتے تو ہم یہ کام نہ کرتے. جیسے موجودہ دور میں بھی بہت سے لوگ تقدیر کو بنا لیتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں ہی غلطی نہ لکھی ہوتی تو ہم اس کو نہ کرتے. حالانکہ یہ ہر انسان کے سامنے کی بات ہے کہ دنیا کے معاملات میں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ اگر میری قسمت میں نہ ہوتا تو میں ترقی نہ کرتا، اور اسی اصول پر وہ بیٹھ جائے، محنت کام کاج چھوڑ دے کہ جو قسمت میں ہے وہی ملے گا. دنیا کے لیے انسان ہر طرح کی کوشش اور ہر طرح کی جستجو میں لگا رہتا ہے، لیکن جہاں بات اللہ کی ذات سے متعلق آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ ہی چاہتے تو ہم ایسا نہ کرتے. اور کہا اس بات کے پیچھے کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی ایسا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ما لہم بذالک من علم، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہو اور اس میں یہ دلیلیں موجود ہو، وہاں سے یہ دلیل انہوں نے یاد کی ہو اور اب تمہارے سامنے پیش کریں، بلکہ یہ محض اپنے آباء و اجداد کی اتباع ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لائے ہوئے اس دین کو نہیں مانتے، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا تھا، اب ہم بھی ان کے پیچھے اسی راستے پر چل رہے ہیں. تو جس طرح یہ لوگ بغیر کسی دلیل کے اپنی قدیم چیزوں کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تو وہاں کے رہنے والے خوشحال لوگوں نے، اب خوشحال لوگوں کا مطلب کہ زیادہ تر دین کی بات سے پیچھا اور زیادہ تر دین کے اندر نقطہ چینی وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے مالدار ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دنیاوی مال اور اسباب دے رکھے ہوتے ہیں. ان کے سامنے دین کی بات کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے کوئی آسائش، کوئی سہولت کی کمی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. انہیں لگتا ہے کہ ان کی عقل ہی ان کا سب کچھ ہے، اپنی عقل کے بھروسے ہی انہوں نے یہ سب کچھ کمایا ہے اور اپنی عقل ہی کی وجہ سے وہ ہر جگہ کامیاب ہے، لہٰذا انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ دین کے بارے میں بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جن طریقوں پر دیکھا ہم بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. تو کہا یہ صرف آپ کے سامنے موجود لوگوں کا کام نہیں، اس سے پچھلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کی اقوام کا بھی یہی طریقہ رہا. جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ میری قوم اللہ کی طرف آ جاؤ، ان کی طرف سے جواب یہی تھا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی رسوم پر چلیں گے. تو پھر وہ پیغمبر اپنی اس قوم سے کہتے کہ تم تب بھی اپنے آباء و اجداد ہی کی رسموں کی اتباع کرو گے، اگرچہ میں اس سے ایک بہترین اور ایسا راستہ لے کر آیا ہوں جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، تب بھی تم ایسے کرو گے. تو پھر اس کی قوم آگے سے جواب کیا دیتی کہ جس دین کو آپ لائے ہیں اس دین کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں. لہٰذا جب انہوں نے اپنی اسی سرکشی کو اختیار کیے رکھا، اپنی اسی سرکشی پر قائم رہے، اور صرف قائم ہی نہیں رہے بلکہ ہر لمحہ اپنی اس سرکشی میں آگے بڑھتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. تو اس تمام
انتقام لینے کے پیچھے اور ان کو سزا اور عذاب دینے کے پیچھے اللہ کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ اللہ انتقام ہی لینا چاہتے۔ اگر اللہ انتقام ہی لینا چاہتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اپنے انبیاء کو نہ بھیجتے۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی انسان کو ناکامی سے بچا کر کامیابی کے راستے پر لے کر آنا، لیکن ہزار معجزات، ہزار واضح دلائل اور قرآن کریم کو جو اس سورہ میں اللہ نے شروع میں ہی ارشاد فرما دے کتاب مبین ہے، یہ مزید اس کے اوپر کسی معجزے، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک ایسی واضح کتاب جس میں دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا تذکرہ موجود ہے، جس میں انسان کی زندگی کو کامیابی پر لے کر جانے والی چیز کیا ہے، ناکامی کی طرف جانے والے راستے کون سے، جنت کی ہدایت کہاں پر ہے، جہنم کے راستے کون سے ہیں، کون سے کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ بالکل تفصیل سے وضاحت کے ساتھ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ ہر ایک انسان اس سے اپنی زندگی کے طور طریقوں پر نظر ڈال کر اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنے فیصد اللہ کی رضامندی والی زندگی گزار رہا ہے اور کتنے فیصد اس کی زندگی میں وہ طریقے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تمام واضح نشانیوں کے باوجود، ان تمام واضح معجزات اور دلائل کے باوجود، جبکہ یہ خود بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ایک اللہ ہی ہے، اس کے باوجود بھی جب اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنے عناد اور بغض سے باز نہیں آئے تو فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ انتقام لے کر بعد میں ان سے راضی ہو جائیں گے، یہ انتقام بھی تھا اور تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت بھی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ قرآن انہی قوموں کی حکایات سے بھرا پڑا ہے اور یہ قرآن کفار و مشرکین کی حکایات سے بھرا پڑا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو وہی تا قیامت ہر انسان کا انجام ہوگا جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو نہیں مانے گا اور اپنے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہے گا، وہ انسان اس دنیا میں بھی ناکام ہی رہے گا اور آخرت میں اس کی ناکامی کا اعلان خود اللہ کی جانب سے ہے۔ لہٰذا دنیاوی طور پر مال اور اسباب کی کثرت کا ہونا، زیادتی کا ہونا، بڑے محلات اور گھروں کا ہونا، بہت زیادہ مال اور دولت کسی کے پاس ہونا، یہ کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان جس رب نے اسے بنایا ہے اس رب کو رب ہونے کی حیثیت سے پہچانتا بھی ہو، یہ سب سے بڑی اور حقیقی کامیابی ہے۔ تو اللہ کریم اس کامیابی کے سمیٹنے والوں میں ہمیں شامل رکھے اور اس بابرکت مہینے کی تمام خیریتیں اور برکتیں، عافیتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جیسے کہ ایک مشہور بات ہے کہ پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا ہے، تو ایک عشرہ گزار دیا اور دوسرا شروع ہو گیا تو اللہ کریم نے وہ رحمت کا عشرہ ہمارے لیے باعث رحمت ہی رکھا ہو، اور مغفرت کے اس عشرے میں ہم سب کو اللہ کریم کی جانب سے مغفرت نصیب ہو۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہم سے اس میں نیکی کے کام لے لے اور قبول شدہ عبادات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیات مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے شرک سے بیزاری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ مشرکین، کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں اور اس سے پہلے کے کافر جو کسی بھی نبی کے دور میں رہے، ان سب کا یہی کہنا ہوتا تھا انبیاء کو کہ ہم تمہارے لائے ہوئے اس نئے دین کو نہیں مان سکتے، بلکہ ہم اسی طریقے پر چلیں گے جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اگرچہ ہم جو طریقہ لائے ہوں وہ تمہارے آباء و اجداد کے لائے ہوئے دین سے
بہتر ہو تب بھی تم اس پر عمل نہیں کرو گے؟ اور ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی مشرکین کے پاس اپنے شرک پر اس بات کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب واضح دلائل موجود ہوں تو پھر محض آبا و اجداد کی تقلید پر اصرار کرنا یہ حق اور انصاف سے بہت دور ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ان مشرکین کو کہ اگر اپنے آبا و اجداد ہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر کیوں نہیں چلتے، جو تمہارے اجداد میں سب سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ ہیں، اور جن کے ساتھ وابستگی خود تم بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہو۔ انہوں نے نہ صرف خود اپنی توحید کا اعلان کیا بلکہ اسی توحید کی وصیت وہ اپنی اولاد کو بھی کر کے گئے، جس کی وجہ سے ان کا یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ واضح دلائل کی موجودگی میں صرف آبا و اجداد کی تقلید کرنا جائز نہیں، کیونکہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے نبی بن کر تو ان کی ساری قوم اپنے آبا و اجداد کے اتباع میں شرک میں مبتلا تھی، لیکن انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے بجائے واضح دلائل کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا گھرانہ کہ والد ہی اور چچا ہی بت فروش تھے، بت بنایا کرتے تھے، تو اگر آبا کی تقلید اتنی بہترین چیز ہوتی تو وہ خود اپنے آبا کی تقلید کرتے، لیکن تقلید کے بجائے انہوں نے ان سے یہ کہا اننی براء مما تعبدون، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ تو اس سے ایک تو یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگر کوئی انسان کسی گروہ یا جماعت کے ساتھ رہتا ہو اور وہ گروہ اور جماعت کسی بد عملی کے لیے، کسی بد عقیدے کے لیے مشہور ہوں اور اس شخص کے خاموش رہنے کی وجہ سے لوگ اس کو بھی اسی گروہ کا ایک فرد سمجھیں گے، تو پھر محض اپنے طرز عمل کا درست ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس گروہ سے بیزاری کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف توحید کی پیروی ہی نہیں کی بلکہ اپنی زبان سے بھی برات کا اظہار کیا کہ جس چیز میں تم پڑے ہوئے ہو میں اس سے بری ہوں اور میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت کا متلاشی ہوں۔ اور صرف خود ہی نہیں کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اپنی اولاد میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر کے اس کو چھوڑ گئے، اپنی اولاد کو بھی عقیدہ توحید کی وصیت کرتے رہے۔ لہذا آپ کی اولاد میں کثیر تعداد ایسے ہی لوگوں کی تھی جو توحید پر قائم رہے، اور خود مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک ایسے لوگ موجود تھے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین پر بھی قائم تھے۔ تو کہا کہ تم جن آبا کی تقلید کی بات کرتے ہو پھر ان میں سب سے زیادہ قابل تقلید تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں سے اب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ ہر فرقے کے لوگ انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں۔ تو کہا جیسے وہ رب کی طرف سے توحید پر تھے تمہیں بھی ان کی تقلید میں ہی توحید پر قائم رہنا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم توحید کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات نہیں آئے تو میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا خوب سامان دیا تاکہ وہ اسی میں خوب اور غافل ہو جائیں، اور یہاں تک کہ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ان کے پاس ایک قرآن کریم آیا جو سچا تھا۔ جاءہم الحق، ایک حق اور سچ دین ان کے پاس آیا، اور صرف لکھا ہوا دین نہیں آیا، سمجھانے کے لیے رسول مبین، ایک واضح کھول کر سنانے والے رسول بھی آ گئے۔ کیونکہ دین کو جب عملی طور پر کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا، کوئی عملی طور پر اس پر عمل کرنے والا نہ ہوتا،
تو پھر لوگوں کے لیے اس پر چلنا مشکل ہو جاتا۔ تو دین بھی آیا اور اس پر چلنے والے ایک رسول بھی آئے، اور جب ان تک یہ سچا دین پہنچ گیا تو پھر اس چیز کے اوپر شکر ادا کرنے کے باوجود کے بجائے کہ ہمارے پاس ایک سچا دین آیا جس کی طرف مائل ہو کر ہم اپنے گزشتہ گناہ اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے کیا کہا؟ ھذا سحر، یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اب ان کے جادو کہنے سے یہ جادو تو نہیں بنا، لیکن یہ ان کی اپنی بدنصیبی کہ وہ اس براہ راست پر نہیں آ سکے۔ اور ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی ذات کے علاوہ اپنی اولاد کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی فکر بھی ہونی چاہیے، یہ انسان کے فرائض میں سے ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی، اور قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح دین پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ لہٰذا اولاد کے لیے جیسے دنیاوی فکریں ان کی تعلیم کی جاتی ہیں، ان کے گھروں کی جاتی ہیں، یا ان کے لباس خوراک پوشاک کی جاتی ہے، ایسے ہی ان کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کر دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی بھی سنت رہی ہے۔ اور اس بارے میں حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، لطائف المنن والاخلاق ان کی کتاب کا نام ہے، کہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے جو سب سے زیادہ کارگر عمل ہے، اولاد صالح کیسے ہو، اس بات کے لیے جو سب سے جادوئی عمل ہے کہ جس کے کرنے سے یقیناً اولاد بالکل راہ راست پر آ جاتی ہے، ایسا عمل حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کا اہتمام کریں، دعا کریں نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اور افسوس اسی چیز پر ہے کہ یہ آسان سی تدبیر ہے، لیکن اس سے غفلت کی جاتی ہے، اور اس کے بجائے مہنگے ترین اداروں میں اور مہنگے ترین سینٹروں میں ان کو داخل کیا جاتا ہے، جو ان کی رہی صحیح اخلاقی حالت کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ تو بہترین والدین، جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تربیت سے بڑھ کر باپ اپنی اولاد کو اور کوئی بھی قیمتی چیز نہیں دے سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز کہ اگر والدین اچھے اخلاق پر ہوں گے، اچھے کردار پر ہوں گے، دین کے پابند ہوں گے، تو یقیناً اولاد وہ کام اختیار کرے گی۔ تو ایک تو والدین اپنی اصلاح کریں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کا اہتمام جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ان کی تصحیح ہوتی رہے گی۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسی بات کی نصیحت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اللہ کریم ہمیں اسی طرح سے اپنے اس دین پر کاربند رہنے کی اور مکمل طور پر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تا قیامت اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوطی سے جوڑ کے رکھے، اور ایک عظیم ترین سخت ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے تو اللہ کریم اس کے لیے ہمیں معاف کریں، اور اگر یہ کوئی آزمائش امتحان ہے تو اللہ اس کو آسانی سے ٹال دے۔ پوری دنیا جس درد جس کرب میں مبتلا ہے، اللہ کریم آسانیوں کے معاملے ہمارے ساتھ عافیت والے فرمائے، اور تادم آخر اور تا قیامت ہمیں ایمان پر سلامتی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔